اکثر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن ہم اس در کو بھول جاتے ہیں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آج میں آپ کو اس چینل کی سب سے پہلی کہانی سناؤں گی، کہانی نہیں کسی کی آپ بیتی سناؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ تقریباً پچھلے 9 مہینے سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے، واٹس ایپ کیے اور اپنے اللہ پر یقین کی وہ معجزاتی کہانیاں اور واقعات اور اپنی آپ بیتیاں سنائیں کہ یقین کریں مجھے خود ان سے اتنی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ چیزیں، یہ واقعات آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب ہم کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ چیز جب ہمیں نہیں ملتی تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ وہ لمحات جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آتی، اور وہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ قیامت کی طرح لگتا ہے، کیونکہ ان سارے حالات سے میں خود بھی تو گزر چکی ہوں۔ تو آپ کو ان ساری چیزوں سے نکالنے کے لیے کہ شاید کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی معجزاتی آبیتی سن کر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سکون دے، اور وہ لمحہ جو آپ اذیت میں گزارتے ہیں شاید، اور انشاءاللہ وہ آپ کا سکون میں گزرے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر پچھلے 9 مہینے سے میں اتنے واقعات سنتی آئی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی سننے چاہیے، کیونکہ میں جانتی ہوں جب میں آپ کے کامنٹس پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر آپ لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ایک انسان کی تکلیف بھی وہی محسوس کر سکتا ہے جو خود ان چیزوں سے گزرا ہو۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو کہ مجھے یاد ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو سب تو سنا نہیں سکتی، لیکن کوشش کروں گی کہ روزانہ ایک ویڈیو بناؤں جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا سکوں۔ اور یقین کریں میرا دل اتنے سکون میں آ جاتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ الفاظ، وہ چیزیں شیئر کروں کہ آپ کو تسلی ہو، آپ کا دل سکون میں آ جائے۔ وہ رات جو آپ آنسوؤں سے بھیگتے ہوئے تکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کی راتیں سکون سے گزارے۔ تو یہ جو میں آپ کو آج ایک آپ بیتی، ایک واقعہ مان لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں نا، یہ تو میرے دل کے بہت قریب ہے، لیکن آپ نے بھی اس کو دھیان سے سننا ہے، اور مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو کتنی موٹیویشن ملی ہے اور آج آپ کتنی سکون کی نیند سوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی جس کا نام تو خیر میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، جب اس نے مجھے کال کی تو وہ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آپی میں نے 5 سال اس انسان کو دعاؤں میں مانگا، اس سے بے حد محبت کی، بہت کوششیں کی اس کو حاصل کرنے کی، لیکن میں اسے حاصل نہیں کر سکی۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکا کوئی برا انسان نہیں تھا، اس کا خاندان بھی اچھا تھا، لیکن میرے والد صاحب صرف اس لیے نہیں مانتے تھے کیونکہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ان کو یہ اعتراض تھا کہ میں محبت کیسے کر سکتی ہوں، صرف اس لیے وہ نہیں مان رہے تھے۔ اس لڑکے نے ہار نہیں مانی، وہ بار بار اپنے گھر والوں کو بھیجتا رہا، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخرکار اس لڑکے کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا، اور میں اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ لڑکی اتنا روئی کہ مجھے صرف اس سے 5 منٹ کال پہ بات کرنی تھی، لیکن میں اس کی تسلی کے لیے پورا 1 گھنٹہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ رو کر اس کا دل ہلکا ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ ہار مت مانو، اللہ تعالیٰ پر امید رکھو۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تو سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں، اب تو کہیں کوئی دروازہ باقی ہی نہیں جہاں سے میں کسی امید کی کرن کی کوئی بھی امید رکھ سکوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ہم انسان کتنے نادان ہیں نا، ہم بند دروازوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے وہ دروازہ بند کیا ہے اس نے کہیں نہ کہیں تمہارے لیے کوئی کھڑکی کھلی چھوڑی ہوگی،
وہ تو رب ہے جو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، کیا وہ تمہاری سچی محبت کو راستہ نہیں دے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ تم تہجد پڑھنا شروع کرو، لیکن اس نے کہا کہ میں پچھلے 5 سالوں سے تہجد پڑھتی ہوں، باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، لیکن میری دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوئیں، میں تو رو رو کر اللہ سے مانگتی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اس کے در پر جانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ایک دفعہ غور کرو کہ جب تم تہجد پڑھتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی، تو کیا تجھے اللہ پر پورا یقین تھا؟ کیا تمہارے یقین کا معیار اتنا تھا کہ تمہیں پتا تھا کہ اللہ تمہیں وہ شے ضرور دے گا؟ وہ کہتی تھی نہیں، مجھے کبھی ایسا لگتا تھا کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، اور کبھی ایسا لگتا تھا شاید کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ میں دعا کر کے اٹھتی تھی تو مجھے لگتا تھا پتہ نہیں میری آزمائش کبھی ختم ہوگی بھی یا نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا یہی وہ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور پھر مجھ پر بھروسہ بھی رکھو۔ تم نے 5 سال تہجد تو پڑھی لیکن اللہ پر یقین نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر تم اللہ پر گمان رکھو گے کہ وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا تو وہ ضرور قبول کرے گا، لیکن اگر تمہارا یقین اور بھروسہ ڈگمگا جائے گا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس گمان کے مطابق ہی لٹکا دیتا ہے، کبھی ہاں میں اور کبھی نہ میں۔ تو آپ نے جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ پر یقین رکھ کے کرنی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، میرے ایک دفعہ کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تہجد کی نمازیں پڑھو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں تمہاری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تم تہجد پڑھنے لگو اور پھر دعا مانگو نا، تو یہی یقین رکھنا کہ اللہ تمہاری دعا ہر حال میں قبول کرے گا۔ جائے نماز پر اپنے اللہ سے کہنا کہ اے اللہ میں تجھ سے لے کر ہی اٹھوں گی، مجھے سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں لیکن تیرا در مجھے بند نظر نہیں آ رہا، نہ وہ کبھی بند ہوتا ہے۔ جب بھی نماز پڑھ کے اٹھو، دعا مانگ کے اٹھو، تو اللہ سے آخری بات یہی کرنا کہ اللہ میں تجھ سے لے کر ہی راضی ہوں گی، اے اللہ میں تجھ سے لے کر ہی رہوں گی، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے عطا کرے۔ اس نے مجھے کوئی جواب تو نہیں دیا کیونکہ وہ بہت ٹوٹ چکی تھی، اسے مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی دوبارہ تہجد کی طرف جائے گی یا وہ اتنی ہی شدت سے مانگے گی اللہ پر بھروسہ رکھ کے یا نہیں۔ میری اس سے بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ کدھر رہی، کہاں رہی۔ پھر اس کا مجھے میسیج فیبرری 2026 میں آیا تھا، پہلا اس کا میسیج مجھے مئی 2025 میں ملا تھا، اور اس نے مجھے میسیج کیا اور وہ اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اس کے الفاظ میں آپ کو سنا نہیں سکتی۔ اس نے پہلے مجھے میسیج کیا اور مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اس سے کال پہ بات کروں۔ میں نے اس سے کال پہ بات کی تو پھر اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے، میرے والد صاحب نے زبردستی کسی اور کے ساتھ نکاح کر دیا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن جس کے ساتھ میرا نکاح کیا گیا تھا میں اس کے ساتھ دل سے راضی تھی ہی نہیں، میں ہر وقت روتی رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کیونکہ وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ وہ کہتی کہ میں روزانہ تہجد میں اس کا بھی رشتہ کہیں اور طے ہو گیا تھا اور میرا بھی نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن مجھے پھر بھی یہ یقین تھا کہ میں نے اللہ سے لے کر چھوڑنا ہے۔ وہ کہتی کہ مجھے آپ کی باتیں یاد تھیں کہ اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ میں تجھ سے لے کر رہوں گی۔ تو وہ کہتی ہے پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس لڑکے سے میرا نکاح ہوا تھا اس کی میرے ساتھ کوئی محبت کی کہانی نہیں بنی، وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھا، وہ مجھ سے راضی نہیں تھا، تو میرے بغیر کچھ کہے، بغیر کسی لفظوں کے اس نے خود ہی مجھ سے تعلق ختم کر دیا۔ اب میرے اوپر طلاق کا ایک داغ لگ چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے میری دوبارہ سے شادی کرنے کی کوشش کی، رشتے ڈھونڈے، لیکن ہر دفعہ اسی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی کہ لڑکی طلاق یافتہ ہے۔ اب اس لڑکے کے علاوہ میرے گھر والوں کو کوئی آپشن نظر نہیں آیا کیونکہ اس لڑکے کے علاوہ مجھے کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر میرے والد صاحب نے خود اس لڑکے کو کال کر کے رشتے کا بولا۔ جب اسے کال کی گئی تو اس کے گھر والے تو پہلے راضی تھے، تو اس لڑکے نے فوراً ہاں کر دی، اور آج وہ کہتی ہے کہ میری شادی کو آج 15 دن گزر چکے ہیں، میں اس لڑکے کے ساتھ ہوں جس سے میں نے تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔
کہتی ہے کہ میرا اپنے رب پر اتنا یقین ہو گیا ہے کہ میں اپنے اللہ کے علاوہ ایک منٹ بھی کوئی کام نہیں کر سکتی. میرا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس میں میرا اللہ شامل نہ ہو. وہ کہتی ہے کہ میرے ہر کام میں میرا اللہ شامل ہے. میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی. یقین کریں جب میں نے، حالانکہ مجھے وہ اس کا واقعہ اتنا یاد نہیں تھا، مجھے یہی تھا کہ وہ لڑکی اب شاید کبھی بھی اتنی شدت سے تہجد نمازیں دعائیں نہیں مانگے گی، لیکن اس نے مانگی اور اس نے اپنی منزل کو پا لیا. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا؟ سوچئے، کائنات کا مالک خود پکار رہا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. میں نے اس سے کہا تھا کہ تم جب اٹھو گی تو اللہ سے کہنا کہ اے اللہ، تو خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا. اے اللہ، میں تجھے پکار رہی ہوں، میری پکار سن لے. اے اللہ، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اے اللہ، تو اپنے کہے ہوئے لفظوں کے خلاف نہیں جاتا. اس لیے اپنے اس وعدے کو پورا کر میرے اللہ. میں تجھے پکار رہی ہوں، میری پکار سن. وہ کہتی میں نے انہی لفظوں سے اللہ کو پکارا اور میرے اللہ نے میری پکار سن لی. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب جو کمنٹ کرتے ہیں نا، میں ان کو ڈیلی بیس پہ پڑھتی ہوں. آپ کی تکلیفوں سے آگاہ بھی ہوں. اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آج بھی آنسو ہیں، اگر آپ کا دل بھی کسی کے لیے تڑپ رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ تڑپ ایسے ہی نہیں ڈالی. وہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر اس کے سجدے میں گر جائیں. یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے خود بخود نکال دیتا ہے، اور وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی بہت سے واقعات ہیں، بہت سی ایسی سٹوریز ہیں. یقین کریں میں آپ کو سنانے بیٹھ جاؤں تو شاید اگلے 5 سال لگ جائیں گے، لیکن میں آپ کو سناؤں گی کچھ ایسی اہم جو کہ آپ کو سن کے آپ کو موٹیویشن ملے گی. اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سنا ہے نا، تو آپ سکون کی نیند سوئیں گے. اللہ پر آپ کا بھروسہ اور بڑھ گیا ہوگا. وہ لڑکی جس کے ہاتھ سے سارے معاملات نکل چکے تھے، ختم ہو چکا تھا سب کچھ، نکاح کے بعد کون سی وجہ بچتی ہے واپس جانے کی، لیکن تہجد اور اللہ سے مانگے گئے ان سجدوں نے ان دونوں کو پھر سے ملا دیا. تو آپ بھی اپنے اللہ پر گمان اچھا رکھیں. اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ سے کہیں اللہ میں لے کر ہی جاؤں گی، میں ایسے تیرے در سے اٹھ کر نہیں جاؤں گی. پھر دیکھنا کیسے آپ کے لیے راستے آسان ہوتے ہیں. اور ویڈیو کے اختتام پر میری اسپیشل دعا ایک شکیل احمد کے لیے ہے. شاید مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، میں یہاں پہ اسکرین شاٹ لگا دوں گی. اللہ تعالیٰ ان کے معاملات آسان کرے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سے کمنٹ کیے کہ میں ان کا نام لے کر دعا کروں. تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات آسان کرے. یہ جس سے محبت کرتے ہیں یا کوئی بھی ان کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے ان کی ان دعاؤں کو. آپ نے بھی آمین لازمی کہنا ہے ان کا نام لے کر. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کی محبت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. آمین یا رب العالمین.